السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائن میں کھڑا ہوا میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے ہی کمشنر صاحب ضرورت مندوں کو راشن دے رہے تھے۔ میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ وہ مجھے پہچان نہ لیں۔ جیسے ہی میرا نمبر آیا اور میں راشن کا تھیلا لے کر پلٹنے لگا تو اچانک میری لاٹھی گر پڑی۔ کمشنر نے جیسے ہی مجھ کو سہارا دیا، میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی اور وہ صدمے سے چلا اٹھا، صاحب جی آپ، برسوں پہلے وہ میرے تیز سخت دھوپ میں کھڑا ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں پر لگے ہوئے زخم شدید تکلیف کر رہے تھے، لیکن میں اس آس امید پر پچھلے 2.5 گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑا تھا کہ اگر میرا نمبر آ گیا تو میں آج بھی راشن لے کر گھر جاؤں گا۔ 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا اور کمانے والا مجبور اور لاچار ہو کر گھر میں پڑا ہوا تھا۔ یہ تو میری بیوی اور بیٹیوں کی محنت کو سلام تھا کہ وہ اس دور میں بھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے شدید محنت کر رہی تھی۔ میری وہ بیوی جسے اہل محلہ سلام کر کے جاتے تھے، آج وہ عورت گھروں میں برتن مانجتی تھی، اور میری وہ بیٹیاں جو میری آنکھوں کا تارا تھی، آج رات رات بھر سلائی مشینیں پر جھکی رہتی تھی تاکہ گھر میں فاقے نہ ہوں۔ مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گیس اور بجلی کے بلوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ ڈالی تھی۔ اوپر سے مجھے بیمار کا بھی بوجھ ان لوگوں پر بنا ہوا تھا۔ میں خود کو دیکھ کر ہر وقت جلتا کڑتا رہتا۔ نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی بھول ہوئی تھی جو آج میں ان حالات کا شکار تھا۔ میں نے اس ڈر سے کوئی مجھے پہچان نہ لے اپنے چہرے پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ خدا خدا کر کے میرا نمبر آ گیا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر لرز اٹھا کہ کمشنر کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام سلمان احمد ہے، اور میں اپنے وقت کا ایک رئیس زادہ تھا۔ میرے والد کے زمانے سے ہی زمینیں، جائیدادیں اور فیکٹریاں تھیں۔ پھلوں کے باغات تھے جن سے ہر سال ڈھیروں ڈھیر منافع آتا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان واپس لوٹا تو والد نے میری شادی اپنے ہی دوست کی بیٹی سے کر ڈالی، جس کا نام مہر النساء بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا اور مہر النساء میری ماں کے ساتھ گھر کے سارے معاملات سنبھالتی۔ ہمارے ایک منشی تھے، کرم دین چاچا، جو میرے والد کے زمانے سے ہی زمینوں کے معاملات سنبھالتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بدترین صدمہ تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر کیا رکا تاکہ والد صاحب کی آخری رسومات اور رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں کہ میری فیکٹریوں میں شدید قسم کی غبن ہونا شروع ہو گئی۔ دراصل میرے والد صاحب نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر فائز کر رکھا تھا، کیونکہ ان کے ماننا تھا کہ اگر باہر والا کھائے اس سے بہتر ہے کہ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ کھائیں۔ کیونکہ ہم جتنی حیثیت کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ باہر رہا تھا، اس لیے مجھے کسی کی طبیعت اور فطرت کا علم نہ تھا۔ میں نے انہیں اپنا سمجھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی۔ میرے ایک پھپھا جی اور ان کا بیٹا کمپنی کے ذمہ داروں میں شامل حال تھے۔ میں گھر پر ہوتا تو نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر خرد برد کے لیے کس طرح سے انتظامات کیے کہ کمپنی کے 40% شیئرز میں وہ حصے دار بن گئے۔ نہ جانے والد صاحب نے اپنے بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات سائن کر کے دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے 40ویں کے دن مجھے عدالت سے نوٹس ملا۔ میں نے اپنے کمپنی کے حصے داروں کو کئی ماہ سے پرافٹ نہیں دیا، اور اس کے لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں جیسے ہی پھپھا جی کو کال کی تو انہوں کے تیور ہی جدا تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، بھائی صاحب نے تو ان سے معقول رقم لے کر بزنس میں لگائی تھی، اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کی بے وقت موت نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی کمپنی کے حصے داروں میں شامل حال ہیں۔ میں نے امی جان سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑا دوڑا ان کے گھر چلا گیا، لیکن پھپھو اور پھپھا کے تیور نہیں مل رہے تھے۔
ساتھ ہی ان کے بیٹے نے جو مجھ سے کافی کم عمر تھا میرے ساتھ نہایت بدتمیزی کی، ان باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور میں چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کیا اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ وہ اپنا حصہ لے کر کاروبار چھوڑ دیں۔ میں اس وقت اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھر چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر، میری ایک فیکٹری نیلام ہو گئی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا۔ اس کے لیے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چچا کرم دین نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ نبھایا۔ ابا جی ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ میں 5 سال کے دوران 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی رشتہ داروں کی اس بے اتنائی پر شدید غم اور بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمتیں کر کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کاروباری مصروفیات نے مجھے الجھا کر رکھا تھا۔ منشی کرم دین کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس کا نام وسیم احمد تھا۔ وسیم احمد ایک بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی چاچا سے اسے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے گھر میں رہنے کو کہا، کہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو بھی بڑا خیال رکھتا اور شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو پڑھاتا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام زہرا بی بی تھا۔ اسے وسیم احمد کا ہمارے گھر میں اس طرح سے رہنا پسند نہ آیا اور اس نے ایک بڑی گھناؤنی سازش رچی۔ میری بیگم کی عادت تھی کہ وہ زہرا بی بی اور وسیم پر اندھا دھند اعتماد کیا کرتی۔ اچانک سے میرے سسرال میں کوئی فوتگی ہو گئی اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر حیدرآباد روانہ ہو گئی اور بڑی دونوں بیٹیوں کو زہرا بی بی کے حوالے کر گئی۔ میں بھی اس وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ وسیم احمد نے میری بیٹی پر مجرمانہ حملہ کر دیا ہے۔ اس خبر نے ایک دم سے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور وسیم احمد 17 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں بڑی دقت ہوئی کہ پچھلے 7 برس سے میں نے جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالا پوسا، اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ میرے ہی گھر میں اتنی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں بھاگم بھاگ کراچی واپس پہنچا۔ میری بیوی بھی سسرال سے واپس نکلی۔ وسیم احمد رو رو کر قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن زہرا بی بی نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ وسیم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک طرف میری بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ اس کے سر میں شدید چوٹیں لگ گئی تھیں، کیونکہ زہرا بی بی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی تھی اور گھر میں وسیم اور میری بیٹی بسمہ اکیلے تھے۔ خان چچا گیٹ پر موجود تھے اور گھر کے باقی ملازم چھٹی پر تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بسمہ کی چیخیں سنی۔ وہ جب تک اوپر والی منزل پر پہنچی، وسیم بسمہ کو اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا اور پھر روتے ہوئے زہرا بی بی کے پاس پہنچا کہ بسمہ کھیلتے کھیلتے بالکنی سے نیچے جا گری ہے۔ منشی چچا بھی گاؤں سے کراچی پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی سخت گھبرائے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ انہیں بھی یقین نہیں تھا کہ ان کا کوئی بیٹا ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں مسلسل صدمے میں تھا۔ میں وسیم سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا۔ میری بیوی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی اور اس نے وسیم کو بری طرح سے مارا پیٹا۔ وسیم مسلسل رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے بسمہ بی بی کے چیخنے کی آوازیں سنی تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، میرا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان سب کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ اب دوسری طرف زہرا بی بی تھی، جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وسیم نے بسمہ کو اٹھا کر نیچے پھینکا ہے۔ میں چونکہ بیٹی کا باپ تھا، اس لیے میں نے زہرا بی بی کی بات کا یقین کر لیا اور وسیم کو پولیس کے حوالے کرنے ہی لگا تھا کہ منشی چاچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی لے کر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف برسوں کی وفاداری تھی اور دوسری طرف میری بیٹی کا مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ زہرا بیوی بار بار مجھے اکسائے جا رہی تھی کہ میں نے منشی چاچا کی بات نہ سنوں، لیکن منشی چاچا نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھ کر
دیے اور ان کی گود میں کھیل کر جوان ہوا تھا، اس لیے میں نے وسیم احمد کو پولیس کے حوالے نہیں کیا، لیکن منشی چچا کو اور وسیم کو فوراً سے گھر سے نکال دیا اور کام سے بھی الگ کر دیا۔ میں نے چاچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر زہرا بی بی کے بھائی اور اس کے خاوند کو دے دیے۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی، لیکن میں نے اسے بھی یہ سمجھا دیا اگر وسیم کو پولیس کے حوالے کروں گا تو یہ بات پھیل جائے گی کہ ہماری بیٹی پر بچپن ہی میں مجرمانہ حملہ ہو چکا ہے، تو کل کو جب وہ جوان ہوگی تو اس کی زندگی معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس حادثے سے گزرنے کے بعد مستقبل میں بار بار اس چیز کے لیے تکلیف اٹھاتی رہے۔ میری ساس صاحبہ اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور بات اس کے سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کاروباری اور زمینوں کے معاملات میں میری حیثیت اس طرح سے ہو گئی، مجھے دونوں ہی طرف نئے لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ انہوں نے کب میری جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دیں، اور ایک دن ایسا بھی آن پہنچا کہ کل تک ایسے مشہور کاروباری گروپ کا مالک دیوالیہ ہو گیا۔ زہرا بی بی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی گھڑتی کہ لاکھوں منافع دیتے باغات کبھی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی بارش میں فصل برباد ہو جاتی ہے، اور کبھی فصل ہی اتنی اترتی کہ اس سے صرف زمینوں کے بوائی کے اخراجات پورے ہوتے ہوں۔ حالانکہ جب تک چاچا منشی زمینوں کا نظام سنبھال رہے تھے ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں کا منافع بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ جب میری فیکٹری نیلام ہوئی تو اس وقت لاکھوں کا مقروض تھا، میں حیران تھا اور پریشان تھا کہ راتوں رات سب کیا ہوا۔ اتنی ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بن گیا، پھر رہتی سہتی کسر پوری ہو گئی کہ میری بیوی کو اچانک کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں نے میرا گھر کا ایسا راستہ دیکھا کہ میرا گھر بکا، میری زمینیں بکی، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے سب بیچ باچ کر اپنی شریکی حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا۔ شکر ہے خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کی۔ ایک روز یوں ہی گھر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں کوئی بائک ہٹ کرتا ہوا سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹی، میں 4 ماہ سول ہسپتال میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بڑی مشکلوں سے ہڈی تو جڑ گئی، اب حالت یہ تھی کہ بیوی کا زیور بک کر میرے علاج پر لگ چکا تھا اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو لے کر دیا تھا۔ تنگ ہو کر میں نے ہاسٹل چھوڑا اور اب میری بیوی ہی میرے زخموں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ کچھ تو زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پاؤں کا زخم مسلسل برا ہی تھا۔ میری چھوٹی بیٹی MBA کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی اور اس چھوٹی بیٹیاں BS کر کے خیر آباد کہہ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ زہرا بی بی زمینوں کے بکتے ہی گاؤں جا چکی تھی اور مجھے بہت بعد میں علم ہوا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا وسیم نہیں بلکہ زہرا بی بی کا اپنا بھتیجا تھا۔ میری بیٹی کے سر میں لگنے والی چوٹ اس نے یادداشت کا بھی بڑا نقصان کیا تھا۔ زہرا بی بی نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ انہیں وسیم کا میرے گھر میں رہنا پسند نہ تھا کہ نوکر ہو کر بھی وہ کس طرح سے میری بیٹیوں کی طرح پرورش پا رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں اتنا ذہین تھا کہ جس کی وجہ سے زہرا بی بی اس سے حسد کرتی۔ اب میری حیثیت ایسی نہیں تھی کہ میں زہرا بی بی یا اس کے بھتیجے سے باز پرس کرتا، اور کہیں نہ کہیں یہ خبر رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ بسمہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس لیے خوبصورت اور شریکہ شعر ہونے کے باوجود میری بچی کا کہیں بھی رشتہ نہیں آیا۔ کچھ میرے حالات کا بھی عمل دخل تھا۔ بسمہ کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو اس کے دونوں ماموں نے مانگ کر رکھا تھا، لیکن میری بیٹیاں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگر وہ شادی کر لیتیں تو گھر کے اخراجات چلانا ہی مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا تھا کہ شہر کا نیا کمشنر بڑا ہی رحم دل ہے اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں نہ سوچا تھا کہ کمشنر وسیم احمد وہی وسیم احمد ہے جو منشی چچا کا بیٹا تھا۔ 14 سال گزر چکے تھے۔ 17 سالہ وسیم احمد اب 32 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کا رہن سہن، شکل اور صورت سبھی کچھ بدل چکی تھی، لیکن اس کی وہی گرے کلر کی خوبصورت آنکھیں اور ناک کے پاس دل مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی تھی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی، اس کی نظر اب میرے پیر کے زخم پر تھی۔
اس نے فوراً اپنے پاس کھڑے ہوئے پی اے سے کہا کہ ان بابا جی کو سہارا دے کر لے آؤ۔ کمشنر کا پی اے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر لے کر پہنچا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے راشن کا تھیلا لے لیا۔ کمشنر بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا، بابا جی کوئی پریشانی ہے؟ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ اور یہ پاؤں پر زخم کیسا ہے؟ کیا علاج کی سہولت میسر نہیں؟ میں چپ چاپ کھڑا ہوا تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ اگر میں بولتا تو وہ بھی مجھے پہچان لیتا۔ اس کا پی اے بھی مجھے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں بھی خاموشی کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ سفید داڑھی اور الجھے ہوئے بال، میں کہیں سے بھی سیٹھ سلمان احمد نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا شرمندہ تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں سما جاؤں۔ اچانک سے وسیم احمد کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، صاحب جی آپ؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی نظروں کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس نے مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور اپنے پی اے سے کہنے لگا، قطار میں لگے باقی مسکینوں کو جلد از جلد راشن دے دیں، اور خود میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر پیچھے بنے ہوئے اپنے کیبن میں لے گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کر کے کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیں، میرا دل بڑا دکھ رہا ہے، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے کبھی بھول کر بھی آپ کی خبر گیری نہیں کی۔ شرمندگی کی وجہ سے آپ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے وہ ظلم نہیں کیا تھا۔ میرے ابا جی بھی مجھے اب تک معاف نہیں کیا۔ میں نے بڑی سی بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار آپ دونوں مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ جو بولیں گے میں کروں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، میرے بچے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھے 7 سال پہلے پتہ چلا ہے یہ سب تم نے نہیں کیا تھا بلکہ زہرا کے بھتیجے نے کیا تھا، اور اس وقت میری حالت ایسی نہیں کہ میں اپنی بیٹی کے مجرم کو کوئی سزا دیتا۔ معلوم نہیں یہ سب کس کی بات کی سزا ہے۔ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا اور میری معصوم بیٹیاں اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کو دن رات محنت کر کے کما کر کھلا پلا رہی ہیں۔ تمہاری بیوی جی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے چلی جاتی ہیں اور تمہاری بہنیں سلائی مشینوں کے سہارے گھر چلا رہی ہیں۔ بیٹا مجھے سرکاری ہسپتال میں بھی علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ برسوں سے جمع غبار میری آنکھوں میں آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ وسیم احمد کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیں، میرا دل بہت دکھی ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے کمشنر بن گیا ہوں اور اس شہر میں پوسٹنگ ہوئے سال ہونے والا ہے۔ میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو ڈھونڈتا۔ زہرا بابی کے ارادے شروع سے غلط تھے اور ابا ہر وقت ان سے جلتے کٹتے رہتے۔ جب تک گاؤں میں رہے اس کا شوہر نظام اور اس کا بھائی شیر دل آپ کی زمینوں کو ٹھیکے پر دے دے کر گاؤں کے چودھری بن گئے۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے۔ باہر راشن کی تقسیم ختم ہو چکی۔ پی اے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کمشنر صاحب ایک بیکاریوں جیسے حلیے کے بوڑھے انسان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے منہ کھولے کھڑا تھا اور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وسیم احمد نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہا، صدیقی صاحب ایسا کریں آج کا باقی پروگرام کینسل کریں، مجھے آج بڑی ہی ذاتی قسم کی مصروفیت آن پڑی ہیں۔ میری گاڑی تیار کروائیں اور پروٹوکول کی گاڑی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا پی اے پریشان ہو کر کہنے لگا، سر گاڑی تو تیار کروا دیتا ہوں لیکن شہر کے حالات ایسے نہیں کہ ہم اکیلے آپ کو کہیں بھی جانے دیں، اس لیے آپ ہماری بات سمجھیں، پروٹوکول کی گاڑی تو ہر صورت آپ کے ساتھ جائے گی۔ وسیم کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا پی اے صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ تو رضامند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ وسیم احمد نے راشن کے اس تھیلے کو واپس وہیں پر رکھ دیا۔ اس نے گاڑی راستے میں روکی اور گھر کی ضرورت کا سارا سامان رکھوایا۔ ڈھیر سارے پھل فروٹ خریدے اور پونے گھنٹے کے بعد وہ میرے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اہل محلہ بڑا حیران و پریشان ہو کر اس سرکاری گاڑی دیکھ رہے تھے۔ جب وسیم نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر میرے گھر میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اندر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں اور بسمہ سلائی مشین پر جھکی تھی۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے پرانے سے دوپٹے کو اور بھی آگے کر لیا۔
وسیم احمد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور میں نے خوشی خوشی بسمہ کو بتا دیا کہ یہ وسیم ہے تو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی اسی وقت کام ختم کر کے واپس لوٹی تھی۔ گھر کے باہر کھڑے ہوئے گارڈز کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور وہ دو سرکاری گاڑیاں دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تو وسیم پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچے ہوئے کھانے کا شاپر نیچے گر گیا۔ وسیم احمد تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اندر لایا۔ میری بیوی نے وسیم کو بالکل بیٹے کی طرح پالا پوسا تھا، اس کے لیے اس کے گلے سے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ وسیم احمد نے کچھ دیر اسے رونے دیا اور پھر اسے چپ کروا کر کہنے لگا، بی بی جی ایسے مت روئیں، میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اب اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بسمہ چپ چاپ کچن میں جا چکی تھی اور میری دونوں چھوٹی بیٹیاں آ کر وسیم سے ایسے لپٹ گئیں جیسے بچپن میں لپٹ جاتی تھی۔ وسیم ان کے سگے بھائی کی طرح تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ کر جلدی سے پڑوس میں بھاگی، ٹھنڈے پانی کی بوتل اور جوس کا انتظام کرنے لگی۔ وسیم روکتے ہی رہ گیا۔ وسیم نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی کے لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے، وسیم شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دونوں چھوٹوں بیٹیوں کو اشارہ کیا، وہ راشن کو اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ بسمہ شاید دال چاول کی تیاری کر رہی تھی۔ ذرا ہی دیر میں دوپہر کا کھانا بنا تو بچے نے دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بسمہ نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے وسیم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وسیم کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا، پھر وہ شام کی بجائے جلدی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا کہ کل کو وہ گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے ساتھ اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا وہ کو بسمہ کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں ابھی بہن کے پاس جا گھسی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے تو اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس حادثے کے بارے میں کچھ بتایا نہ تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں کہ ہم اسے کچھ بھی پوچھیں۔ وہ اب خود ہی بری طرح سے شرمندہ محسوس ہو رہی تھی۔ وسیم کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا اور کہا، وسیم احمد بہت اچھا انسان ہے، کبھی اس پر گزرے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں وسیم کو دیکھ کر ایک خیال ابھرا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر کچھ شرمندہ سا ہوا۔ گزرے کل میں نے وسیم کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا۔ میں اب سے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط ہو جاتا۔ اگلے دن بڑی ہی مشکل سے میں نے بسمہ کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ ہم سب نے اپنے بہترین لباس زیب تن کر کے رکھے تھے۔ برسوں کے بعد میں نے اپنے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ میری بیوی بھی آج بہت خوش مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ کمشنر ہاؤس پہنچے تو ہمیں بڑی عزت سے اندر لے جانے والا وسیم خود تھا۔ منشی چچا بھی دروازے میں کھڑے ملے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس انتقال ہوا۔ وسیم کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھروں کی ہو چکی۔ اب دونوں باپ بیٹا ہی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے کوئی بھی گھر نہیں ہوتا۔ پرتکلف کھانا کھانے کے بعد منشی چچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ وسیم میری تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے کر چلا گیا۔ بسمہ نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چچا نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ بسمہ کا رشتہ وسیم کے لیے مانگا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور منشی چچا سے کہا وہ بسمہ کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد ہی بتا دیں گی۔ منشی چچا نے بڑی آس امید بھرے لہجے میں کہا کہ وہ برسوں سے بسمہ کو اپنے بہو کے روپ میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میرے حالات کا اچھی طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف وسیم نے بسمہ کو براہ راست اسٹڈی میں لے جا کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی اس وقت گھر دیکھنے میں مگن تھی۔ بسمہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ والدین کریں گے وہ اس پر رضامند ہے۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر
کمشنر وسیم احمد کے گھر کی رونق بن گئی تھی۔ دونوں چھوٹو بیٹیوں کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری چھوٹی موٹی دکان کر لوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشیوں کا سامان کر دیا تھا۔ وسیم احمد کی کوششوں سے میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جسے زہرا بی بی کے خاوند نے دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا، وہ بھی واپس مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے وسیم نے دکان کی بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین پر لگا ڈالی تھی۔ میں نے بڑا انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ جو کچھ بھی میں ہوں وہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے۔ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری پڑھائی لکھائی کرائی، انتظام کروایا اور میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرض سمجھ کر ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ کہتے ہیں پریشانی سب سے بڑی بیماری اور سکون سب سے بڑا علاج ہے۔ چند ماہ کے اندر ہی میں دوبارہ سے سیٹھ سلمان احمد بن چکا تھا۔ جب کاروباری لوگوں کو یہ علم ہوا کہ کمشنر وسیم احمد میرے داماد ہیں تو ان لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا تھا کہ اب ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ زیادہ نہ صحیح اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات جھولیاں اٹھا اٹھا کر وسیم احمد کو دعائیں دیتی تھی۔ اس نے داماد کی بجائے سگا بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا۔ بسمہ کے چہرے پر پھولتے گال کو دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ تھا کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ میرا سسرال بھی بے حد خوش تھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے اپنے سسرال کو رخصت ہو جائیں گی، اور وسیم کی کوششوں سے بسمہ نے اپنا MBA مکمل کرنے کی حامی بھری تھی۔ وسیم چاہتا تھا کہ وہ دونوں میرے کاروبار میں بیٹا بن کر میرا ساتھ دیں۔ چند سال کے بعد بسمہ میرے ساتھ میری کمپنی بھی سنبھال رہی تھی اور اپنے دونوں جڑواں بیٹوں کو بھی۔ چھوٹی بیٹیاں بھی رخصت ہو چکی تھیں۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا نے ایک بار پھر سے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں فخر سے دنیا کو بتا سکتا تھا کہ لاکھ دھوکے اور فریب کھا کر بھی اگر کوئی ایک مخلص انسان سنبھالنے والا مل جائے تو بڑی سی بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وسیم جیسے اعلیٰ ظرف انسان اس دنیا میں بہت نایاب ہیں۔ اللہ پاک میرے گھرانے کو کسی کی نظر نہ لگائے، آمین۔ ناظرین، کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جسے آپ ظالم سمجھ رہے ہوں وہ مظلوم ہو، اور جس پر بھروسہ کر رہے ہوں وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ زہرا بی بی کب کی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جس زمین جائیداد کے لیے اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اس پر لڑ لڑ کے اس کے بیٹوں نے اسے آخر میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ بے شک کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور سب سے ہی اس دنیا سے سب نے اکیلے ہی خالی ہاتھ ہی رخصت ہو جانا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔